الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. آج کا جو ٹاپک اور موضوع انشاءاللہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے رمضان اور توبہ. توبہ یہ ہر آدمی کے لیے بڑا معروف اور مشہور لفظ ہے اور بار بار ہم اسے استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن رمضان المبارک سے توبہ کا کیا تعلق ہے، کیا کنیکشن ہے، یہ ذکر کیا جائے گا اور توبہ کے متعلق بعض اہم پوائنٹس انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے. یہ بات ہر آدمی جانتا ہے کہ انسان پر غفلت اور گمراہی کے لمحات آتے رہتے ہیں، یعنی انسان پر کبھی بے خودی میں، کبھی غفلت میں اور اسی طریقے سے کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ ایسا کر گزرتا ہے جو گناہ، معصیت اور اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا فضل بڑا کشادہ ہے، اس نے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازوں کو ہمیشہ اوپن اور وا کر رکھا ہے. آدمی کبھی بھی گناہ کر لے، معصیت کا کام انجام دے لے اور اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اس لیے رمضان المبارک کے اندر توبہ کا بڑا سنہری موقع ہے، کیونکہ توبہ بھی ایک عظیم عبادت ہے اور اس سے شیاطین انسان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ توبہ یہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی دلیل ہے. تو شیطان ایک تو گناہ بھی کراتا ہے، دوسرے اس گناہ کے لیے جب آپ کا دل پشیمان ہوتا ہے، آپ گلٹی فیل کرتے ہیں اور توبہ کرنے کی طرف جاتے ہیں تو اس سے بھی شیطان مکمل طور سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. مسند احمد وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ شیطان اللہ رب العالمین سے گفتگو اور بات چیت کرتا ہے. گفتگو اور بات چیت کا جو انداز شیطان کا ہوتا ہے وہ اس طریقے سے کہ وہ اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ اے اللہ تیری عزت اور تیری جلال کی قسم، اے اللہ تیری عزت اور تیری جلال کی قسم، میں تیرے بندے کو گمراہ کرتا رہوں گا، میں تیرے بندے کو گمراہ کرتا رہوں گا. کب تک؟ ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، جب تک ان کے جسموں کے اندر سانس باقی رہے گی. شیطان کیا کہتا ہے؟ لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، جب تک تیرے بندوں کی جسموں کے اندر سانس باقی ہیں، اے اللہ تیری عزت اور تیری جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا. تو اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے وعزتی وجلالی، میری بھی عزت اور میری جلال کی قسم، لا ازال اغفر لهم مستغفرونی، میں بھی اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، بخشش طلب کرتے رہیں گے. تو گویا کہ شیاطین کا عمل ہی یہی ہے کہ وہ گمراہ بھی کرے، راستے سے ہٹائے، گناہ اور معصیت کے کام میں مبتلا کرے، اور پھر جب آپ توبہ کرنا چاہیں تو آپ کو کہے ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی اگر توبہ کر لو گے پھر گناہ کرو گے. اور اس طریقے سے وہ کیا ہے؟ توبہ سے روکنے کی مکمل کوشش کرتا ہے، جیسا کہ یہاں بھی ذکر کیا گیا. حدیث مسند احمد کے اندر 11237 کے اندر موجود ہے. اب رمضان سے اس کا کیا تعلق ہو رہا ہے؟ کیونکہ رمضان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ تعالیٰ ہر دن کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، فری کر دیتا ہے رمضان کی تمام راتوں میں. اب ظاہر ہے ایسے بیٹھے بیٹھے تو جہنم سے آزادی نہیں مل پائے گی،
بیٹھے بیٹھے جہنم سے آزاد تو نہیں ہو پائیں گے. اس کے لیے محنت کرنا ہے, تگودو کرنا ہے, جدوجہد کرنا ہے, اللہ کے سامنے رونا ہے, گڑگڑانا ہے, اپنے گناہوں کی توبہ معافی اور بخشش طلب کرنا ہے. تب جا کر کے انسان کیا ہے, انسان کو اللہ رب العالمین گناہوں سے آزاد کر دیتا ہے اور جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. تو رمضان کے مہینے میں توبہ اگر آدمی نہیں کرے تو پھر کس مہینے میں توبہ کی اس کو توفیق ملے گی؟ جب جنت کے دروازے اوپن ہیں, جہنم کے دروازے بند ہیں, شیاطین قید ہیں, دل نرم ہو چکا ہے, آدمی اللہ سے قریب ہو گیا ہے, اگر ایسے موقع پر کسی کو توبہ کی توفیق نہ ملے تو پھر ایسا شخص کب توبہ کرے گا؟ اس لیے رمضان کے مہینے میں انسان کو کثرت سے توبہ کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے, اور یہ سوچ کر کے کہ پھر گناہ کریں گے توبہ نہ کرنا. جیسے بہت سارے لوگوں کے دل میں کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے کہ حج نہیں کریں گے, حج کرنے کے بعد پھر گناہ کر لیں گے تو کیا ہوگا. اور اسی وجہ سے بہت سارے افراد, بہت سارے لوگ توبہ کو ڈیلے کیے ہوتے ہیں کہ پھر ان کو گناہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے, یا ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ پھر دوبارہ اگر گناہ ہو جائے تو کیا کریں گے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, اللہ رب العالمین آپ گناہ کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, اللہ معاف کر دیتا ہے. پھر اگر گناہ سرزد ہو جاتا ہے, پھر آپ توبہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا ہے, معاف کرتا رہتا ہے. اللہ رب العالمین اس سے نہیں تھکتا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں, پھر گناہ ہو جاتا ہے, پھر معافی مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس سے اکتا جائے, یا اللہ رب العالمین کیا ایسے لوگوں کو اگنور کر دے. بلکہ یہ عمل اور یہ طریقہ کہ آدمی گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے, پھر گناہ کرے, پھر توبہ کرے, یہ عمل اللہ تعالیٰ کیا قابل قبول ہے. صحیح مسلم میں 2758 کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذنب عبد ذنبا, میرے بندے نے گناہ کیا, اور گناہ کرنے کے بعد کیا کہتا ہے, اللہم اغفر لی ذنبی, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. میرا بندہ گناہ کرتا ہے, گناہ کرنے کے بعد کیا کہتا ہے, اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے, دیکھیے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد یہ کہہ دیتا ہے کہ اے میرے رب میرے گناہ کو معاف کر دے, یہ عمل, یہ بات اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعریف کے انداز میں کہہ رہا اذنب عبدی ذنبا, میرے بندے نے گناہ کیا, فعلم ان له ربا یغفر الذنب. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے. وَيَأْخُذُ بِالذَّنبِ, اور گناہ پر پکڑ کرتا ہے, مواخذہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پر, کیونکہ توحید کا اعلیٰ معیار ہے, گناہ گار بھی توحید کے اعلیٰ معیار پہ قائم ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے, کسی اور سے نہیں معافی مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنبَ, میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے اور اس کی گناہ پہ پکڑ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ, توبہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, پھر اس کے بعد وہی گناہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے, کیونکہ انسان کی سرشت میں, اس کی طبیعت اور فطرت میں پھر وہی گناہ کرتا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ گناہ کے عادی ہوتے ہیں, وہ ایک پر ایک گناہ کرتے ہیں, توبہ کرتے, پھر وہی گناہ کر لیتے ہیں, یہاں تک کہ انسان دنیا سے نکل جاتا ہے لیکن گناہوں سے وہ فری اور آزاد نہیں ہو پاتا. انشاءاللہ بھی حدیث آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم عاد فاذنب, پھر وہ گناہ کرتا ہے, پھر لوٹتا, پھر گناہ کرتا, پھر توبہ کرتا ہے, پھر وہی بات کہتا ہے کہ اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما دے. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے عبدی اذنب ذنبا, میرے بندے نے گناہ کیا, فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویاخذ بالذنب, وہی بات دوبارہ. پھر اس طریقے سے تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے اعمل ما شئت فقد غفرت لك, جو چاہو کرتے رہو میں نے تمہیں معاف کر دیا. یعنی اگر تم گناہ کرو گے یا گناہ تم سے ہو جائے گا اور تم توبہ کرو گے تو میں تمہیں کیا ہے, معاف کرتا رہوں گا. یہ صحیح مسلم میں 2758 کی روایت ہے. اور اسی طریقے سے ایک روایت اور ہے, امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے 7867 میں امام حاکم نے روایت کیا ہے. امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر روایت کیا اس کو 4718 کے اندر, اور روایت حسن درجے کی ہے. بڑی پیاری روایت یہ بھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ان العبد اذا اخطا خطیئۃ,
نکتت فی قلبہ، نہیں اذا کہ ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ احدنا یذنب الذنب، اے اللہ کے نبی ہم میں سے کوئی شخص گناہ کا کام کرتا ہے، قال یکتب علیہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گناہ کا کام کرتا ہے تو خلاص گناہ لکھ دیا گیا، چوری کیا چوری لکھ دیا گیا، زنا کیا زنا لکھ دیا گیا، ثم یستغفر ویتوب، پھر وہ توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یغفر لہ ویتاب علیہ، تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کی ریکویسٹ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کر لیا جاتا ہے۔ گناہ کیا لکھ دیا گیا، پھر اس کے بعد توبہ کیا معاف کر دیا گیا، ثم یعود، پھر وہ دوبارہ وہی گناہ کرتا ہے، پھر لکھ دیا جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر معاف کر دیا جاتا ہے۔ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پوچھ رہے ہیں ایک آدمی گناہ کرتا ہے ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر لکھ دیا جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے معاف کر دے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے معاف کر دے، تو اس طریقے سے کئی مرتبہ ریپیٹ ہوا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ولا یمل اللہ حتی تملوا، کہ اللہ رب العالمین بور نہیں ہوتا ہے معاف کر کے یہاں تک کہ تم توبہ کر کے بور ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں، بندہ بار بار گناہ کرے توبہ کرتا رہے، گناہ انسان کی سرشت اور طبیعت میں ہے، کہیں یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ گناہ پہ ابھارا جاتا ہے، بلکہ انسان سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، اس کی سرشت میں، اس کی فطرت میں، اس کی طبیعت میں کیا ہے داخل ہے یہ چیزیں، اس لیے کیا ہے یہ چیز ہو ہی جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی گناہ کر لے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، سچی توبہ اس وقت کر لیا، اس نے پختہ ارادہ کر لیا اب یہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے دوبارہ پھر وہی گناہ ہو جاتا ہے اور یقینی طور پہ ہو جاتا ہے، پھر کیا پھر توبہ کر لے، پھر اللہ رب العالمین کیا ہے درگزر کر دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے توبہ کرنے والا آدمی کیسے ہو جاتا ہے، پھر سے دوبارہ وہ خالی ہو جاتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو، یعنی جو لکھا گیا وہ سب بالکل صاف کر دیا جاتا ہے، بالکل پلین کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے اور توبہ نہ کرے، اور گناہ ہو جائے اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو کیا ہے معاف کر دیتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ آپ جب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ غلط کام کرتا ہے تو ہم اس کو صحیح نام سے پکارتے بھی نہیں ہیں، الٹے سیدھے نام سے اس کو مخاطب کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ بچہ غلط کام کر رہا ہے، نالائق اور دوسرے الفاظ سے پکارتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کی بخشش، اس کی مہربانی اور اپنے بندوں سے جو لگاؤ اور محبت ہے اس کو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کیا کہہ رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے پیارے پیغمبر آپ میرے بندوں سے کہہ دیے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، گناہ کا کام کیا ہے، وہ کہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو کیا ہے معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور کیوں نہ معاف کرے، وہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ معاف نہ کرے، ہماری حالت پر رحم نہ کھائے، تو پھر غفور کس نام کا اور رحیم کس نام کا؟ ایک آدمی کو کہے ہیں کہ اس جو ہے بہت پیسے والا ہے، اور اگر کسی کو کچھ نہ دے تو کیا فائدہ اس کے پیسے کا؟ کیا فائدہ اس کے پیسے کا؟ جب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اگر اللہ ہماری حالت پر رحم نہ کھائے، ہمارے گناہوں کو معاف نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے غفور اور رحیم ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ اتنا ہی نہیں بلکہ گناہ جب آدمی کر لیتا ہے تو اللہ معاف تو کر ہی دیتا ہے، اس کے علاوہ اس گناہوں کو نیکیوں میں ایکسچینج کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی سگریٹ نوشی کا عادی تھا، ایک آدمی شراب کا عادی تھا، اب جب وہ گناہ یہ کرتا رہا، پھر بعد میں اس نے توبہ کر لیا، توبہ جب کر لیا تو اب اس کا جو شراب پیتا رہا
جو سگریٹ پینا رہا اس کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. قرآن آپ پڑھیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 70, الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. کہ ہاں وہ شخص جو توبہ کر لے, ایمان لے آئے, نیک عمل کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نیکیوں سے کیسے بدلا جاتا ہے, کیونکہ جب آپ سچی توبہ کر لیتے ہیں تو جو ماضی آپ کا ہوتا ہے, جو پاسٹ آپ کا ہوتا ہے, جو گناہ آپ سے ہو چکا ہوتا ہے, بار بار آپ اس کو یاد کرتے ہیں, مجھ سے یہ خطا ہو گئی, بتائیے میں کتنا نادان تھا, کتنی غلطیوں میں مبتلا تھا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ بار بار اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا, تو یہ بار بار توبہ کرنا ہے. گویا کہ جب جب آپ کو ریئلائز ہو, جب جب آپ کو احساس ہو کہ میں شرک میں ڈوبا ہوا تھا, کتنے زمانے تک میں نے تعویذ و گنڈا پہنی, اور آپ آج اس سے توبہ کر چکے ہیں, تو جب جب یہ دن آپ کو یاد آ رہے ہیں تو کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے آپ کا وہ گناہ نیکیوں کے اندر کیا ہے, تبدیل کر دیا جاتا ہے. اس لیے توبہ کرنا یہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ گناہ ہو تو توبہ کریں, گناہ نہ ہو تب بھی توبہ کریں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان سے گناہ نہ ہو؟ اتنے لمحات ہوتے ہیں گناہ کے لیے, کبھی غفلت, کبھی سستی, کبھی شیطان کا بہکاوا, کبھی اپنے نفس کی شرارتیں, اتنے سارے راستے ہوتے ہیں گناہ کرنے کے کہ انسان سے نیکیاں کم اور گناہ ایک طور سے کیا ہے, زیادہ ہی ہوتی رہتی ہیں. اس لیے توبہ کر دروازہ کھولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو گناہ کر کے توبہ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں. اللہ تعالیٰ کو گناہ کر کے توبہ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں, کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اگر یہ گناہ نہیں کریں گے تو توبہ نہیں کریں گے, اور توبہ نہیں کریں گے تو میں تواب ہوں, غفور ہوں, غفار ہوں, رحمان ہوں, رحیم ہوں. یہ چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ بہت زیادہ معاف کرنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا, بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا, یہ سارے چیزیں کیسے اللہ رب العالمین پر صادق آئیں گی جب بندے اس سے توبہ ہی نہیں کریں گے. اسی لیے قرآن حکیم میں آپ دیکھیں گے تو توبے کا, توبہ, استغفار, ان الفاظ کا ذکر یا اس کے حکام تقریباً 87 مقامات پر, 87 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے اسے ذکر کیا, کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں ہے, چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے, اور ہر انسان پر یہ واجب اور ضروری ہے کہ وہ توبہ کرتا رہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے کوئی گناہ کبھی سرزد نہ ہوا ہو, کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے, کوئی بھی شخص ایسا نہیں اس روئے زمین پر جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا. ہم سب آدم کی اولاد ہیں, کل بنی آدم خطاء, آدم کی ساری اولاد خطا کرنے والی. وخیر الخطائین التوابون, اور سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد, خطا کرنے کے بعد کیا ہے, توبہ کر لیتے ہیں. بلکہ آپ تعجب کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی کوالٹیز بیان کی, ان کی صفات بیان کی سورہ آل عمران کے اندر. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی, والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جاتے ہیں, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, اللہ ایسی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اس کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, یہ چیزیں ان کی کوالٹی. اس کے بعد کیا کہا, والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, جب ان سے کوئی فحش کام, گندا کام ہو جاتا ہے, یا اسی طریقے سے وہ اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں, گناہ کا کام کر لیتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم, فوراً اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی بخش اور مغفرت چاہتے ہیں. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون, اور جانتے ہوئے کبھی بھی اپنے گناہ پر مصر اور ڈٹے نہیں رہتے ہیں. یہ متقیوں کی پہچان ہے کہ اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً وہ کیا ہے, توبہ کر کے معافی تلافی کر لیتے ہیں, اس پر ڈٹے اور جمے نہیں رہتے ہیں. یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ آدمی گناہ کرے, جیسے مثال کے طور پر کئی لوگ ہیں گناہ کرتے ہیں, اور جب ان کو احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے پھر بھی اس پر ڈٹے رہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بہت سارے ہمارے مرد حضرات ہیں جو پینٹ پاجامہ ٹخنے سے نیچے پہنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے, اب اس پر وہ ڈٹے اور جمے ہوئے رہتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. ایسے بہت سارے گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان جانتا ہے گناہ ہے اور اس گناہ پر وہ ڈٹا ہوا, جمع ہوا رہتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے, جیسے مثال کے طور پر کوئی گناہ سڈنلی ہو گیا آپ سے, آپ نے توبہ کر لیا, خلاص ہو گیا معاملہ, ہو
تو گناہ کا احساس جو ہے نا وہ ختم ہو جا رہا، اور یہ سب سے زیادہ مردہ دلی کی نشانی ہے آج کے زمانے میں۔ خرابی کیا ہے؟ خرابی صرف یہ نہیں کہ آج کے لوگ گناہ کرتے ہیں اور پچھلے زمانے کے لوگ گناہ نہیں کرتے تھے۔ جو گناہ آج ہو رہا ہے یہ گناہ پچھلی امتیں بھی کر چکی ہیں، پچھلے لوگوں میں بھی ہو چکا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم لوگ گناہوں پر مصر اور ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، توبہ استغفار نہیں کرتے۔ اور اچھے اور متقی لوگوں کے ہاں اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تھا تو بالکل بے چین اور پریشان ہو جاتے تھے جب تک کہ اس کا کوئی حل وہ نہیں پا پاتے تھے۔ مثال کے طور پر مشہور واقعہ ہے معاذ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حدیث کی مختلف کتابوں میں آپ پائیں گے، بخاری میں، مسلم میں، اور اسی طریقے سے ترمذی وغیرہ کے اندر تمام کتابوں میں آپ پائیں گے۔ بخاری میں اگر دیکھنا چاہیں تو 6815 6816، اور اسی طریقے سے مسلم میں 1691، اور اسی طریقے سے ترمذی میں اگر دیکھنا چاہیں 1428۔ یہ ساری جگہوں پر آپ دیکھیں گے معاذ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے صاف طریقے سے کہا یا رسول اللہ انی زنیت، اے اللہ کے پیغمبر مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے۔ فاعرض عنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رخ پھیر لیا۔ فاعرض علیہ، اللہ کے نبی نے فاعرض عنہ ان سے رخ پھیر لیا۔ مسجد میں آ کے کہتے یا رسول اللہ انی قد زنیت، اے اللہ کے پیغمبر مجھ سے زنا سرزد ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ کتنی مرتبہ؟ حتی رد علی 4 مرات، 4 مرتبہ آپ نے کیا، کیونکہ 4 مرتبہ گواہی دینی رہتی ہے نا۔ فلما شہد علی نفسہ 4 شہادات، جب انہوں نے 4 مرتبہ گواہی دے دی کہ ہاں مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، تب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا ابھی کا جنون، کیا تم پاگل ہو؟ دیکھیے اندازہ لگائیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک توثیق نہیں ہو جاتی، جب تک کنفرمیشن نہیں ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سزا تجویز نہیں کرتے تھے، اور یہ بھی چاہتے تھے کہ بندہ جائے اور توبہ وغیرہ کر لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابھی کا جنون، کیا تم پاگل ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی نہیں۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ تم نے زنا نہیں کیا ہوگا، تم گلے مل لیے ہوگے، تم نے دیکھ لیا ہوگا، اور اس طریقے سے یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ زنا جو ہے، زنا وہ آخری حد ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو زنا کے مقدمات ہیں، آپ کہہ رہے ہیں شاید تم نے ایسا کیا ہوگا، گلے مل لیے ہوگے، نظر لگائے ہوگے، بوسہ دے دیا ہوگا۔ اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی رسول سے کہتے رہے لعلک قبلت او غمست او نظرت، قال یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اللہ کے رسول ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ مجھ سے زنا ہی سرزد ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ کو اذهبوا به فرجموه، جاؤ اب ان کو کیا ہے، رجم کر دو۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے راستے اللہ کے نبی اختیار کر رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ 4 مرتبہ، اب انہوں نے کہا اور آپ ہر مرتبہ اپنا رخ ادھر ادھر کرتے رہے، کیوں؟ تاکہ وہ چلے جائیں اور توبہ وغیرہ کر لیں۔ لیکن صحابہ میں معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں ایسے بالکل پاک صاف ہو کے جائے جیسے ماں کے بطن اور پیٹ سے باہر آئے تھے۔ اسی لیے انہوں نے کیا کہا تھا، ہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، یہ گناہ ہو گیا ہے، اور اس گناہ کا 2 ہی طریقہ، ایک تو یا تو رجم کر دیا جائے یا تو اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کیا جائے۔ حالانکہ ہر آدمی کو اپنی عزت کا معاملہ ہوتا ہے، ہاں کوئی آدمی اس طرح کی چیزیں لوگوں میں شیئر کرتا ہے، نہیں بیان کرتا۔ آپ اندازہ کرے صحابی رسول ہیں، لیکن جب انسان دنیا کی فکر کرنا چھوڑ دیتا، کون کیا کہتا ہے، یہ کیا ہے، یہی ہمارے اکثر گناہ کیا ہوتے ہیں، اسی لیے ہوتے ہیں نا، کون کیا سوچے گا میرے بارے میں، کون کیا کہے گا مجھے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے، بڑی غلطیاں ہوتی، مسجد میں ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، نئی نماز سے نکلتے، لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں، لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اس کی وجہ سے انسان اتنا گناہ کر گزرتا ہے کہ جس کی کوئی کا حساب نہیں ہے، اور وہاں دیکھیے ایک فکر بھی نہیں ہے کہ میرے بارے میں کیا کہا جائے گا، کس طرح کے کمنٹ پاس کیے جائیں گے، اس طرح کی چیزوں کا کوئی بھی ادنا سا بھی خیال نہیں ہے۔ صرف اس بات کا خیال ہے دنیا تو بڑی مختصر ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو تو بالکل پاکی اور صاف صفائی کی حالت میں ہو تاکہ اس کی جنت کے مستحق ہو سکیں۔ اور اس کے بعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کو رجم کیا گیا، فرجمناہ بالمصلی، ہم نے ان کو عیدگاہ میں رجم کیا، اور جب پتھر مارا گیا
تو بھاگنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر کہا ہل ترکتموہ، تم لوگوں نے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ یعنی جب تکلیفوں سے کرا کر بھاگنا شروع کر دیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم لوگوں نے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ یہ بھی چھوڑ دیتے توبہ کر لیتے ہو، کیونکہ گواہ تو نہیں آئے تھے، گواہ نہیں آئے تھے. اب یہ جب ان کو سزا دے دی گئی، ان کو جب سزا دے دی گئی تو اب ایک اور خاتون ہے جن کا نام غامدیہ ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ بھی آئیں اور کہنے لگے انی قد زنیت فطہرنی، اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ یہاں سے. پھر دوسرے دن آئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا. اس طریقے سے آپ کیا ہے، پھر اس نے کہا اللہ کے پیغمبر اللہ کی قسم میں زنا کی وجہ سے حمل میں ہوں. آپ یہ چاہ رہے تھے، آپ لوٹا رہے تھے جائیں وہ توبہ وغیرہ کر لیں، سزا نہ دینی پڑے، اللہ رب العالمین کے سامنے رونے کی گرانے، لیکن ان کا ایمان اور تقوی اور اعلیٰ معیار کا. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا ہی کے اندر مکمل طور سے پاکی مل جائے، اور بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا ہو رہا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو اللہ کے نبی کہا کہ اللہ کے پیغمبر میں زنا کی وجہ سے حمل سے ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فذهبی حتی تلدی. اب اندازہ لگائیں کہ 9 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے، ایمان کا کون سا درجہ ہے صحابہ کیا دیکھیے. آپ نے کہا جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا. اتنے مہینے گزر جانے کے بعد ذرہ برابر بھی یہ احساس پیدا نہیں ہوا کہ بھول جائے گناہوں سے نفرت، یہ کچھ بھی نہیں. بچہ پیدا ہو گیا. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ بھیج دیا اور کہا اذهبی فارضعیہ، جاؤ دوبارہ بھیج دیا اور کہا یہاں تک کہ بچے کے دودھ پلانے کی مدت ختم ہو جائے. اب 2 سال تقریباً دودھ پلایا انہوں نے. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اپنے بچے کو لے کر کے، وہی جو زنا سے پیدا ہوا اس بچے کو لے کر آئے. اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. تو کہنے لگی یا نبی اللہ، اے اللہ کے پیغمبر میں نے اسے دودھ پلا دیا ہے، اب یہ کھانا کھانا شروع کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ لگائیے کہ کتنی مرتبہ اس خاتون کا آنا ہوا ہے، کیا گناہوں سے نفرت ہے، نفرت کا کیا معیار ہے، صفائی اور پاکی کتنی بنیادی چیز ہے. آج وہ خاتون دنیا کے اندر نہیں ہے، لیکن آج ہم ان کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ. اور آگے آپ دیکھیے ابھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹمنٹ ان کے بارے میں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کو ایک مسلم کے حوالے کر دیا، ایک صحابی کے حوالے کر دیا، اور پھر صحابہ کو حکم دیا کہ گڈھا کھودا جائے. کیونکہ عام مردوں کو اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو ایسے پتھروں سے مارا جائے گا، لیکن اگر خاتون ہیں، شادی شدہ ہیں اور زنا ہو گیا ہے تو پھر ان کے لیے کیا گڈھا کھودا جائے گا، اور یہاں تک کیا ہے زمین کے اندر ڈھک کر کے پھر اس کے بعد ان کو پتھر مارے جائیں گے، یعنی سینے تک. تو سینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڈھا کھدوایا، ان کو اس میں ڈالا گیا، اور پھر اس کے ذریعے سے کیا ہے ان کو پتھروں سے مار کر کے ختم کیا گیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جب انہوں نے پتھر مارا تو اس سے خون جو نکلا وہ ان کے چہرے پر آ گیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ آ گیا جب انہوں نے رجم کے لیے. اور جانتے ہیں یہ سزا کہاں دی جاتی تھی؟ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ دی جاتی تھی، تاکہ زنا کی خباثت لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے. اور ظاہر ہے یہ جو طریقہ اسلام کا تھا اس سے کیا ہے زنا ختم ہو گیا. چند لوگ کبھی کبھار ملتے تھے، اور آج جب یہ ختم ہو گئے، زنا کی خباثت اور اس کے برائی کا معاملہ ختم ہو گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ سبحان اللہ کم ہی لوگ ہیں جو آج اس برائی سے کیا ہے بچ پا رہے ہیں. تو جب خون نکلا اور ان کے چہرے پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ پڑ گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو برا بھلا کہہ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالد اس کو چھوڑ دو، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم، ایسی توبہ اس خاتون نے کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 صحابہ پر ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو کسی کو توبہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی.
اس غامدیہ خاتون نے اتنی ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو 70 مدینے کے صحابہ پر تقسیم کر دیا، ہم گنہگاروں پر نہیں، تو یہ کیا ہے، سارے لوگوں کے لیے کافی ہو جائیں گی، کسی کو توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور کیا اس سے افضل توبہ کچھ ہو سکتی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد خود اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے آ جائے، بار بار اس کے لیے کریں۔ یہ بھی صحیح مسلم کے اندر آپ 1696 میں دیکھ سکتے ہو، الفاظ مختلف ہے۔ ایک جگہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ جب پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، ثم صلی علیہ، اللہ کے نبی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، فقال له عمر نصلی علیہ یا نبی اللہ وقد زنت، اللہ کے نبی ہم ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے حالانکہ اس نے زنا کیا ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینے کے 70 لوگوں پہ اگر جو ہے تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کیا ہے، کافی ہو جائیں گی۔ تو معاملہ یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کر لے، یہ خطرناکی نہیں ہے، یہ کہ گناہ ہو جائے، کسی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، گناہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے صاف ستھرے دل والے صحابہ کرام تھے، لیکن ان کے پاس بھی گناہ ہو جاتا تھا اور بڑے بھی گناہ ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، ایسا وہ معیار نہیں جو ہمارے پاس ہے، لیکن بڑے گناہ جیسے زنا ہی ہوا ان سے، ابھی آپ نے 2 صحابہ کا معاملہ دیکھا، تو یہ انسانی طبیعت کا حصہ یہ چیز ہو جاتی، لیکن فرق ان میں اور ہم میں کیا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے مکمل طور سے دنیا میں فری اور آزاد ہو جاتے تھے، اور ہم اپنے گناہوں کے ساتھ ہی مٹی کے اندر دفن ہو جاتے ہیں۔ یہی سب سے بڑا معاملہ ہے کہ وہ گناہوں سے آزاد ہو کر کے دفن ہونا پسند کرتے تھے، اور ہم گناہوں کے ساتھ ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ خطرناکی زیادہ اسی میں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہاں تک فرمایا، صحیح مسلم میں 2749 کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں ختم کر دے گا، نیست و نابود ختم کر دے گا۔ وَلَجَا بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، اور اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گی، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، اور گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے توبہ کرے گی، فَيَغْفِرُ لَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، انہیں معاف کر دے گا، درگزر کر دے گا۔ اسی طریقے سے توبہ کا جو معاملہ ہے، سبحان اللہ، یعنی اس قدر بھلائی ہے اس دین کے اندر، اتنی خوبیاں ہیں اس دین کے اندر۔ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے اور گناہوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، کوئی آدمی اللہ سے ملاقات کرتا ہے قیامت کے دن اور گناہوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو راتوں دن کسی بھی حصے میں آپ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اگر سچی توبہ کی جائے، کتنی مرتبہ توبہ کرنا پڑے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت ہے 2759 کی، کہ ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ رات میں اپنی رحمت کے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے، کن لوگوں کے لیے؟ تاکہ وہ توبہ قبول کر لے ان لوگوں کی جنہوں نے دن میں گناہ کیے ہیں۔ جو لوگ دن میں گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے، اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور جو رات میں گناہ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے دن میں اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے تاکہ ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ یہ سلسلہ مسلسل ہوتا رہے گا حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اس کی توبہ نہیں ہے۔ کوئی گناہ ہوئے زمین پر ایسا نہیں جس کی کوئی توبہ نہ ہو، چاہے وہ شرک ہو، کفر ہو، کوئی بھی ہو، سارے گناہوں کی توبہ، بس اس کے لیے شرائط ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں۔ اگر آدمی اس کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو توبہ اس کی کیا ہے، قبول ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو بالکل معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما من عبد مؤمن الا وله ذنب، ہر مومن آدمی کا کچھ نہ کچھ گناہ ہوتا ہے، یعتادہ، جس کا وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے، کبھی کرتا ہے پھر بعد میں پھر توبہ کرتا ہے، پھر کرتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کے کیا کچھ گناہ بڑے کامن ہو جاتے ہیں، ایک عادت سی ہو جاتی ہے، کسی کے یہاں دیکھیے کچھ، کسی کے یہاں کچھ، کسی کے یہاں کچھ، تو کسی نہ کسی کے پاس اس طرح کی کمزوری موجود ہوتی ہے، یہاں تک کہ اسی
اس روئے زمین سے کیا ہے وہ جدا ہوتا ہے، حتی یفارق الدنیا، یہاں تک کہ اسی گناہ کے ساتھ وہ دنیا سے جدا ہو جاتا ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہوتا، یہاں اللہ کے نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گناہ بہت ساری انسان کی سرشت اور فطرت میں ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ہر آدمی اپنے آپ پہ دیکھے تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کسی کو غیبت میں بہت لذت ملتی ہے، کسی کو کسی اور گناہ میں بہت لذت ملتی ہے، ایک مرتبہ احساس کرتا ہے توبہ کرتا ہے، پھر وہی گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ کئی لوگوں کے ہاں کچھ گناہ کیا ہوتے ہیں ایک دم اس کے وہ ہیبیچوٹیڈ ہو چکے ہوتے ہیں، عادی ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان المؤمن خلق مفتنا، اس انسان کو آزمائش میں پیدا کیا گیا، یعنی مسلسل اس کے ساتھ کیا ہے آزمائش لگی رہتی ہے، لیکن فرق کیا ہوتا ہے توابا نسیا اذا ذکر ذکر، سبحان اللہ، یہ مسئلہ ہے کہ مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ گناہ تو اس سے ہوتے رہتے ہیں، کسی نے کہا گناہ نہیں ہوگا، لیکن فائدہ کیا ہوتا ہے مومن کے ہاتھ تواب ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے، نسین بھول جاتا ہے، اذا ذکر ذکر بھولا ہوا رہتا ہے، کوئی یاد دلا دیتا ہے یاد آ جاتا ہے فوراً توبہ کر لیتا ہے، یعنی گناہ کرتا رہتا ہے، کسی نے یاد دلا دیا فوراً اس نے توبہ کر لیا، احساس کر لیا، تو یہ بڑے فائدے کا سودا مومن آدمی کے لیے ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اگر آدمی گناہ کرے اور توبہ نہ کرے تو یہاں سے کیا ہے بڑی پریشانی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ گناہ کا جو اثر ہوتا ہے کسی بھی جسم کے کسی بھی حصے سے گناہ کریں، آپ آنکھ سے کریں، ناک سے کریں، ہاتھ سے کریں، پیر سے کریں، کسی بھی سر سے کریں، پیٹھ سے کریں، پیٹ سے کریں، شرمگاہ سے کریں، زبان سے کریں، کسی بھی حصے سے آپ گناہ کریں، اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ آپ کے دل پر ہوتا ہے۔ کوئی بھی گناہ آپ کرے کیا ہے اس کا اثر کہاں ہوتا ہے آپ کے دل پر ہوتا ہے، کیونکہ سب سے بہتر حصہ آپ کے جسم کا وہ ہے آپ کا دل، اگر وہ صاف ستھرا رہے گا نا تو پورا جسم صاف ستھرا رہے گا، سارے جسم کے سارے اعضاء اس کے غلام ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ کالا دھبا اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے، فَإِذَا هُوَ نَسَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، لوٹ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر اس دھبے کو صاف کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر گناہ کرتا ہے پھر وہ اور بڑا دھبا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتا جاتا ہے توبہ نہیں کرتا، گناہ کرتا جاتا ہے توبہ نہیں کرتا ہے، تو کیا ہو جاتا ہے اب اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، زنگ آلود ہو جاتا ہے اس کا پورا جو ہے سینہ، اس کا دل، اور اس طریقے سے اس پر کسی بھی چیز کا اثر نہیں ہو پاتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے پہ خصوصی اس کی توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ گناہ ہو جائے، کوئی آدمی سے گناہ سرزد ہو جائے، یہ تو کامن چیز ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، عابد سے ہو سکتا ہے، عالم سے ہو سکتا ہے، عام لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی سے ہو سکتا ہے، لیکن عیب یہ ہے کہ گناہ کے بعد آدمی کیا ہے توبہ نہ کرے، اور توبہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ایسا نہیں کیا کہ بھائی اس کی کوئی لمٹ بنائی ہے کہ اتنے دنوں تک توبہ قبول ہوگی، اتنے دنوں اس کے بعد توبہ نہیں قبول ہوگی، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک بندہ غرغرے کی حالت میں نہیں پہنچ جاتا ہے تب تک اس کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ غرغرے کی حالت وہی جاکری کی عالم جس کو کہتے ہیں، موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لینا، جب تک آدمی یہاں نہیں پہنچتا ہے تب تک اس کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں 3537، سنن ترمذی میں 3537 میں، ابن ماجہ میں 4253 میں، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں۔ یاد ہوگا آپ کو فرعون کے بارے میں، فرعون بھی کیا ایمان لایا کہ نہیں لایا، لیکن کس وقت ایمان لایا غرغرے میں پہنچ کر کے ایمان لایا، اگر اس سے پہلے ایمان لایا ہوتا تو وہ فرعون نہیں رہ جاتا، لیکن ایمان لایا تب جب غرغرے کی حالت میں پہنچ گیا۔ ایک اور صحابی ہیں جو غزوہ احد کے موقع پر ایمان لائے، لیکن کب ایمان لائے جہاں نکلنے سے پہلے ایمان لائے اس کے بعد شہید ہو گئے، کچھ ہی لمحوں کے بعد کیا ہے شہید ہو گئے، یعنی چند گھنٹہ ایمان کی حالت میں رہے، دن بھی نہیں، چند گھنٹے ایمان کی حالت میں رہے، لیکن دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ان کے بارے میں کہا عمل قلیلا واجر کثیرا، بہت تھوڑا عمل کیا
لیکن خوب اجر دیا گیا. ایک بھی نماز انہوں نے نہیں پڑھی. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ گھنٹے ہی تک ایمان والے رہے, کچھ گھنٹوں ہی تک اسلام کی حالت میں زندگی گزاری اور دنیا سے چلے گئے. لیکن یہ فائدہ ان کے لیے رہا, کیونکہ مرنے سے پہلے وہ کیا ہے, انہوں نے توبہ کر لیا. بہرحال یہ بہت لمبا چیپٹر ہے, بہت لمبا باب ہے توبہ کا, اور اتنی کثرت سے روایات اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں توبہ وغیرہ کے بارے میں, استغفار کے بارے میں, اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والے بندوں کی تعریف کی. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اللہ توبہ کرنے والے اور پاکی حاصل کرنے والے بندے کو کیا ہے, پسند فرماتا ہے جگہ جگہ. کیونکہ توبہ اصل میں توبہ کرنا کیا ہے, توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینا ہے, اقرار اور اعتراف کرنا ہے. توبہ کرنا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے, اللہ کی توحید کا اقرار کرنا, اللہ کو بڑا ماننا ہے, یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے, گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو اس لیے یہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں بہت ہی پسندیدہ اور مبارک عمل ہے. اس لیے ہر شخص کو رمضان میں خاص طور سے توبہ پر خوب توجہ کرنی چاہیے, خوب توجہ کرنی چاہیے. یہی درس کا موضوع رہا کہ توبہ تو ہمیشہ کرنی ہے, لیکن رمضان میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانوں کو کھول رکھا ہے, اس وجہ سے ان دنوں میں توبہ کرنا ہمارے لیے کیا ہے, بہت زیادہ خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے. اور اگر رمضان کے مہینے میں ہم نے توبہ نہیں کیا, ہمارے گناہ معاف نہیں کیے گئے, تو ہم سے زیادہ بد نصیب اس انسان اس روئے زمین پر کوئی دوسرا نہیں ہے. اسی سلسلے میں یہ بھی کہ صلاۃ التوبہ آپ سنتے ہوں گے, تو صلاۃ التوبہ یہی ہے کہ آدمی سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کیا کرے, وضو کرے اچھی طریقے سے, پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے, پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے, معاف کر دیتا. ما من عبد یذنب ذنبا فیحسن الطہور ثم یقوم فیصلی رکعتین ثم یستغفر اللہ الا غفر اللہ لہ, کہ کوئی بھی بندہ اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے, پھر وہ اچھی طریقے سے وضو کر لے, 2 رکعت نماز پڑھ لے, اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش چاہے, تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں. اسی کو صلاۃ التوبہ کہتے ہیں, جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, سنن ابو داؤد میں 1521 میں, ترمذی میں 1395 میں, نہیں ابن ماجہ میں 1395 میں موجود ہے یہ روایت. بہرحال لیکن تو آخری بات اس سلسلے میں ذکر کر دیں کہ توبہ کے ریکوائرمنٹس اور شروط ہوتے ہیں. توبہ کے کیا ہے, شروط ہوتے ہیں. کیسے معلوم ہو, کیسے توبہ کیا جائے, کیا اس طریقے سے اللہ تجھے مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے, کسی کی زمین بےایمانی کی اور کہہ اللہ مجھے معاف کر دے ہاتھ اٹھا کر کے, زنا کیا اور کہا اللہ مجھے معاف کر دے, کیا اس طریقے سے توبہ کی جائے گی؟ بڑے گناہوں سے توبہ کے ریکوائرمنٹس ہیں. چھوٹے گناہ تو یوں ہی معاف ہوتے رہتے ہیں نماز روزوں کے ذریعے سے, لیکن جو بڑے گناہ ہیں اس کی معافی کے لیے اس کی شرائط ہیں. نمبر 1, اخلاص کے ساتھ, پوری امانت اور دیانت کے ساتھ آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ ہاتھ پھیلا رہا ہو. اس کے ساتھ ہی الاقلاع عن الذنب, اس گناہ کو چھوڑ دے جس کے لیے وہ معافی مانگ رہا اللہ سے, اس گناہ کو کیا ہے, وہ چھوڑ دے. والندم علی ما فعل, اور جو اس سے ہو گیا اس پر وہ گلٹی فیل کرے, ندامت ہو اس کو, افسوس ہو اس پہ. والعزم اللہ یعود, اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ یہ پختہ ارادہ کرے کہ اب ایسا نہیں کرے گا. چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر اس کا تعلق انسانی حقوق سے ہو تو اس کو لوٹا دے, کسی کا مال ہے, کسی کا پیسہ ہے, کسی کو گالی گلوچ دیا ہے, اس طرح کی چیزیں اگر ہیں تو اس کو کیا ہے, اس کو لوٹا دے, یا اس سے کیا ہے وہ معافی وغیرہ مانگ لے. اور یہ بھی ہے کہ توبہ وقت میں ہونی چاہیے, یعنی غرغرے سے پہلے ہونی چاہیے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. اللہ تعالیٰ نے کہا توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں, یہاں تک کہ جب موت آ جاتی ہے تو کہتے ہیں میں اب توبہ کرتا ہوں. ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے. اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں, کسی بھی صورت میں ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے. تو یہ توبہ کے شرائط ہیں, اور توبہ کے متعلق بعض بنیادی چیزیں ذکر کی گئی ہیں. اس لیے گناہ سے قوم ذات بھری ہے یہاں اس دنیا کے اندر, ہم ہوں آپ ہوں, کسی سے کم کسی سے زیادہ, بس کوئی اپنے گناہوں کے ساتھ زندگی گزارتا رہتا ہے, کوئی گناہوں کو مٹانے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہے. ہر طرح کے افراد اور لوگ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے, گناہ بڑا ہو تو توبہ کر لیں, گناہ چھوٹا ہو اور اللہ رب العالمین سے حقوق سے متعلق ہو
تو نیکیاں اس کے بعد اگر ہم کر لیتے ہیں تو گناہ کیا ہے، مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ان الحسناتی یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. وَأَتْبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تمحوها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اگر برائی ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرو، نیکی کر لو، وہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے. تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ وضو سے، نمازوں سے، ان چیزوں سے معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو بڑے گناہ ہیں اس کے لیے کیا ہے، توبہ کرنی ہے. اور بتایا گیا کہ توبہ کے یہ شرائط ہیں. اگر لوگوں کے حقوق سے متعلق گناہ ہیں تو پھر آپ ان سے معافی تلافی وغیرہ کیا ہے کر لیں گے، یہ اس کی معافی کا طریقہ ہوگا. بہرحال تیزی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ توبہ کے متعلق بعض چیزیں ذکر کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام بھائیوں کو کثرت سے توبہ کرنے والے لوگوں میں، اپنے خاص انہی بندوں میں شامل فرمائے جو اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں. کیونکہ توبہ کرنے والا آدمی بہت اللہ کا مقرب ہوتا ہے، بہت مقرب ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنی اتوب فی کل یوم 100 مرہ، میں ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں. یہ اکثار مراد ہے، کثرت مراد ہے. ایسا نہیں کہ 101 مرتبہ نہیں کرتے تھے، یہ مراد نہیں ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں کثرت مراد ہے. ایسا نہیں کہ صرف 100 مرتبہ ہی کرتے تھے آپ، بلکہ یہ کثرت مراد ہے. نہیں، آپ بہت زیادہ اللہ رب العالمین سے کیا ہے توبہ کرتے تھے. اور اس طریقے سے آدمی اللہ کا بہت قریبی بندہ ہو جاتا ہے توبہ کرنے کی وجہ سے. واللہ عالم. تو اس طریقے سے یہ درس مکمل ہوا. اگر سوالات ہیں کیا؟ ہلو، السلام علیکم. جی ہلو جی، یہ جو آیا ہوا ہے لکھا ہوا اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کیا ہے. السلام علیکم. کوئی ایسی حدیث ہے کہ گناہ کے بعد کچھ اپوائنٹڈ وقت پہ توبہ کر لے تو ہماری کتاب میں نہیں لکھا جاتا؟ پہلے سوال کو دیکھتے ہیں. وضو کے بعد، ہاں وضو کے بعد سطر کھل جائے تو پھر وضو کرنا ہے؟ نہیں، سطر کو ہاتھ نہ لگے. اگر جیسے مثال کے طور پر آپ لنگی پہنے ہوئے تھے وضو کرنے کے بعد اور لنگی سرک گئی، اللہ قدر اللہ کسی کے ساتھ ہو، تو ایسی صورتحال میں کیا آپ کا وضو برقرار ہے. لیکن اگر آپ کا ہاتھ پرائیویٹ پارٹ کو لگ گیا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اگر کوئی چیز حائل نہیں ہے، اگر کپڑے کے اوپر سے لگ جائے، جیسے انڈر ویئر پہن رکھا ہے آپ نے اور ہاتھ لگ گیا تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. یہی سلسلے میں صحیح بات ہے. اصل میں اس سلسلے میں 2 روایت ہیں. ایک طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما هو بضعۃ منک، وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کسی انسان کوئی انسان اپنے پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ سے چھو دے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تو وہ تو تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے. اور بصرہ بنت صفوان کی روایت میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من مس ذکرہ فلیتوضا، جو آدمی اپنا پرائیویٹ پارٹ، اپنی شرمگاہ، اپنا سطر چھو لے اس کو وضو کرنا چاہیے. اس میں تطبیق علماء نے یہ دی کہ طلق ابن علی کی روایت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کپڑے کے اوپر سے کوئی چھو لے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کپڑے کے بغیر اگر چھو لے تو وضو ٹوٹ جائے گا. باقی سطر کھلنے سے کیا ہے وضو نہیں ٹوٹے گا. کچھ لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے وضو کر لیے ہیں اور عورت کے پنڈلی کو دیکھ لیا آپ نے تو وضو ٹوٹ جائے گا. یہ سب فضول چیزیں ہیں. کسی چیز کے دیکھنے سے وضو وغیرہ نہیں ٹوٹتا ہے. اس طرح سطر کھل جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر سطر پہ ہاتھ لگ جائے تو پھر باندھ رہے ہیں غلطی سے، اگر ہاتھ لگ گیا تب تو آپ کو وضو کرنا ہے. اگر پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگ گیا تب تو وضو کرنا ہے. ہاں غلطی سے بھی. کیا ہے مانی تو پاک ہے. کین آفر پریئر وتھ تیمم، واٹ از دا کنڈیشن فار یورین ڈسچارج؟ یہ کیا ہے؟ منی تو پاک ہے. کین آفر پریئر وتھ تیمم، واٹ از دا کنڈیشن فار یورین ڈسچارج؟ اگر پیسہ نکل جائے تیمم پہ ہلکا سے خطرے نکل گیا تو دیکھیے تیمم کا یہاں تو تیمم تو اس وقت کیا جاتا ہے جب انسان کے پاس پانی اویلیبل نہ ہو یا پانی کا استعمال اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو، یعنی خطرے کا سبب ہو، تو ایسے موقع پر تیمم کیا جاتا ہے. اب یہ معاملہ یہ رہا کہ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی بیماری ہو جس کو سلسل بول کہتے ہیں، یعنی مستقل یورین کے خطرے آتے رہتے ہیں، پیشاب کے خطرے آتے رہتے ہیں، اگر یہ بیماری ہو اور اس پر انسان کا اپنا کنٹرول نہ ہو تو ایسی صورتحال میں یہ شخص
بالکل आखिर में वजू करेगा और वजू करने के बाद क्या है, नमाज पढ़ लेगा. और फिर ऐसे में अगर कोई डायपर वगैरह पहन ले तो बेहतर है, और वो नमाज अपना कंटिन्यू रखे, कोई मसला नहीं, अगर पेशाब के कतरे आ रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा उनके पास ताकत नहीं है और अल्लाह ताला ने किसी को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं दिया. लेकिन कभी क्या इंसान को बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर यूरिन के कुछ कतरे आ गए तो फिर ऐसी सूरत हाल में उसका वजू तो नहीं रहा. इसलिए अगर वो नमाज में है तो वजू बनाने के लिए आएंगे, वो यानी पाकी करने के लिए भी आएंगे, उस जगह को धुलेंगे और फौरी तौर पे वो कर लेंगे, जगह को धुल करके पाकी हासिल कर लेंगे. अब अगर इसके अलावा कुछ और सवाल है तो पूछा जा सकता है. नहीं, मौलाना साहब, अगर जैसा तयम्मुम सर्दी के मौसम है और तयम्मुम करके जनाबत के बाद अगर तयम्मुम करके नमाज पढ़ रहे, अगर यूरिन हो गया तो इंस्टेड ऑफ मनी, अगर कोई यूरिन कर लिया तो वो क्या कंडीशन है उसके लिए? आप क्या मनी के बारे में पूछ रहे हैं, ये यूरिन के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, अगर मनी है तो आपने कहा था एक बयान में कि भाई मनी है, पाक है, और आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेना है, ठीक है. बहुत सर्दी है तो ऐसा कर सकते हैं. उसको उसी कंडीशन में बताएं जिस कंडीशन में बताया गया है. हाँ. एक आदमी मिसाल के तौर पर रिलेशन बनाया है, हाँ, और या नाइट फॉल उसको हो गया है जी, और अब गुस्ल के लिए पानी तो अवेलेबल है, लेकिन पानी इंतहाई ठंडा और गर्म करने की कोई सहूलत मौजूद नहीं है, और इतना ठंडा है कि अगर उसको इस्तेमाल कर लिया जाए तो खतरा बड़ा हो सकता है, जान जाने का खौफ और खतरा है. तो ऐसी सूरत हाल में वो शख्स क्या करेगा, तयम्मुम करके नमाज अदा कर लेगा. ठीक है जी. अब अगर मिसाल के तौर पर उसको यूरिन पास हुआ जी, है, पेशाब उसने किया है, तो फिर उसके बाद तयम्मुम कर लेगा और नमाज पढ़ लेगा. वो उसके लिए भी तयम्मुम नहीं करना है. वो सबके लिए, जब पानी नहीं है या पानी है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बहुत ठंडा है कि इस्तेमाल करने से जान जाने का खतरा है, तो फिर जाहिर है उसके लिए आप मुसलसल तौर पे आपको क्या तयम्मुम ही करना होगा, और क्या करेंगे. अच्छा, जैसे यूरिन पास हुआ हो या लैट्रिन हो या कुछ भी हो, आप पाक होने के पास आपके लिए रास्ता यही है कि तयम्मुम करें. अल्लाह ताला ने क्या कहा, फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईरन तय्यबा, बस अगर तुम्हें पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो. और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, पाक मिट्टी मोमिन आदमी के लिए पाकी का जरिया है, अगर 10 साल तक उसको पानी ना मिले. समझ रहे हैं? जी जी जी. और क्या है, अच्छा, क्या जेंट्स एहराम में शूज पहन सकते हैं विदाउट सॉक्स, या सिर्फ चप्पल ही सही है? ऐसी कोई चीज एहराम की हालत में मर्द नहीं पहन सकता है जिससे टखने ढके हुए हों, जिससे टखने क्या है, ढके हुए हों. ये ज्यादा बेहतर है. अलबत्ता कुछ उलमा ने यह भी कहा है कि पैर का सामने वाला हिस्सा भी ढका हुआ ना हो तो बेहतर है, और यही ज्यादा बेहतर है कि पैर जिस कदर खुला हुआ हो बेहतर है. ना वो शूज पहन सकते हैं ना सॉक्स पहन सकते हैं, दोनों चीजें नहीं पहन सकते हैं. और अगर दोनों में से कोई चीज पहनी जा रही है तो उसको टखने से नीचे से काट लिया जाएगा, टखना खुला हुआ होना चाहिए. और उससे ज्यादा बेहतर यह है कि ऐसे ऐसे चप्पल पहने जाए जिसका आगे का हिस्सा भी क्या है, खुला हुआ हो, इख्तलाफ से बचने के लिए. लेकिन जो है जूता और सॉक्स मोजा दोनों में से कुछ भी एहराम की हालत में नहीं पहना जा सकता है, क्योंकि दोनों टखने को ढके हुए होता है. शेख, कोई ऐसी हदीस है कि गुनाह के बाद कुछ अपॉइंटेड वक्त में, ये असल में कोई एक रिवायत है लेकिन उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है कि वो रिवायत कैसी है ना. एक कोई ऐसी रिवायत है लेकिन उसके बारे में मुझको इल्म नहीं, जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि अभी मत लिखो यहां तक कि वो तौबा कर ले. तो इसको चेक करना पड़ेगा. अच्छा, मौलाना साहब, वो जो आप सतर के बारे में बोले थे, तो वजू करने का, तो सतर तो नाफ के नीचे से लेके घुटनों के नीचे तक वो सतर कहा जाता है मर्द के लिए. तो अगर ये रान के ऊपर भी अगर हाथ लग गया तो भी वजू करना है क्या? आप प्राइवेट पार्ट्स पे नहीं, रान के ऊपर, प्राइवेट पार्ट को हाथ लग जाए तो वजू करना है. नाप पे हाथ रखे रहेंगे दिन भर तो वजू नहीं टूटेगा. हाँ, तो या रान पे हाथ रखे रहेंगे, मालिश करते रहेंगे तो उससे वजू नहीं टूटेगा. सिर्फ प्राइवेट पार्ट जो आगे और पीछे की आदमी की
یہ پرائیویٹ پارٹ ہے، شرمگاہ ہے، اس کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹے گا اگر کپڑے کے بغیر لگا رہے ہیں تو. جی. اور انڈرویئر پہ اگر کوئی غسل کر رہا ہے تو اس کا غسل مطلب اس کو پھر وضو کرنے کی ضرورت ہے کیا اس کا؟ اگر وہ پہلے وضو کر لیا تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انڈرویئر پہن کر کے غسل کر رہا ہے اور ہاتھ ڈائریکٹ پرائیویٹ پارٹ کو نہیں لگا ہے جی تو ایسی صورتحال میں یا پہلے سے اس نے پرائیویٹ پارٹ کو اچھے سے دھل لیا ہے، دھلنے کے بعد وضو کیا، ٹھیک ہے، اور وضو کرنے کے بعد غسل کیا اور پھر اس کا ہاتھ اس کی پرائیویٹ پارٹ کو نہیں لگا تو اس کا وضو درست اور صحیح ہے. ہاں تو پھر وہ لیکن وضو کے لیے سطر رہنا ضروری ہے نا پہلے؟ نہیں تو آپ بالکل نیکڈ ہو کر کے غسل کریں، آپ کا غسل صحیح ہے. اچھا غسل ہو جائے گا پورے نکڑ میں بھی؟ ہاں نہیں میں سمجھ رہا تھا کہ وضو کے لیے سطر رہنا ضروری ہے. اچھا نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ایسا نہیں نہیں. اچھا ایسا اچھا نہیں. جی. ویسے اس سے یہ مت سمجھیے کہ آپ نیکڈ رہیں، کیونکہ یہ کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے. آدمی تنہا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق ہے اس سے حیا و شرم کی جائے، لیکن مجبوری کی شکل و صورت میں جیسے آدمی کے پاس کپڑے نہ ہوں یا سفر میں وہ ایک ہی کپڑا ہو، اب اس کو اگر وہ پہن کر غسل کر لے تو مسئلہ ہے. تو ایسی صورتحال میں بالکل نکڑ ہو کر کے غسل کیا جا سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی روایت میں ہے کہ وہ ایسے ہی غسل کر رہے تھے جیسا کہ بخاری وغیرہ کے اندر ہے. تو وقت ضرورت آدمی بالکل نکڑ ہو کر غسل کر سکتا ہے، لیکن یہ کسی بھی صورت میں مناسب چیز نہیں ہے. آدمی کو چاہیے کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو کوئی نہ کچھ پہن کر کے ہی غسل کرے، ہلکا پھلکا کچھ. جی. اور ایک چھوٹی بات ہے زکوٰۃ کے تعلق سے ہے مولانا صاحب. یہ میں اگر چھٹی جا رہا ہوں اور میرے پاس گاڑی ہے، میں کسی اور کو دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ کافی ٹائم تک میں اس کو باہر نہیں رکھ سکتا تو کسی کو دے کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہلو جی سن رہا ہوں. ہلو. تو جس کو دے رہا ہوں اگر سمجھو وہ بولے کہ بھائی ٹھیک ہے میں یہ خرید لوں گا، تو ابھی بیچنے والے کا تو ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر آگے ہو سکتا ہے آنے میں دیر ہو یا اس کو کچھ انڈیا میں پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ جب بیچنا چاہ رہا ہے تو وہ زکوٰۃ میں انکلوڈ ہوگا کیا؟ مطلب جب اس کو دے کے جا رہا ہے، جس کو ابھی تو بیچنے کے اس سے نہیں دے رہا ہے، خالی دے کے جا رہا ہے، لیکن کل کو اگر ضرورت ہے اس کو تو وہ بولا کہ بھائی ٹھیک ہے لے لو تم گاڑی، تو وہ جو اماؤنٹ جو شروع میں ڈسکس ہو رہا ہے سمجھو کہ بھائی اگر لینا ہے تو یہ اماؤنٹ کے حساب سے لینا ہے، تو وہ اب اس کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوگا؟ آپ باتوں کو کافی مشکل کر دیے ہیں، سوال کو کافی مشکل کر دیے ہیں. دیکھیے اگر آپ پہلے سے آلریڈی صاحب نصاب ہیں، ٹھیک ہے، نہیں وہ تو ہے، لیکن یہاں پہ جو گاڑی کا اگر آپ وہی کہہ رہا ہوں، اگر آپ آلریڈی پہلے سے صاحب نصاب ہیں جی اور اس کے بعد آپ کے پاس کہیں سے اماؤنٹ آ رہے ہیں، کچھ اماؤنٹ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، گاڑی بیچ کر کے، گھر بیچ کر کے، کہیں سے بھی اس طرح کے اگر اماؤنٹ آ رہے ہیں تو اس سلسلے میں عام طور سے علماء کی رائے یہ کہ اگر بالکل سیپریٹ مال ہے، الگ مال ہے، تو اس مال پہ 1 سال گزارا جائے گا. اگر مال سیپریٹ نہیں ہے، الگ نہیں ہے، بالکل آپ کے مال سے ملا ہوا مال ہے، تو ایسی صورتحال میں اس کو مرج کر کے ضم کر کے جو ہے سال اگر مکمل ہو گیا تو اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. نہیں ویسا نہیں، ابھی یہ کیا ہے، آپ نا پرسنل پہ کسی وقت انشاءاللہ بات کر لیں گے، اچھا رہے گا. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اور کوئی اہم بات ہے تو انشاءاللہ کرتے، نہیں تو پھر ملاقات ہوتی ہے. بہت کوشش کیجئے کہ موضوع سے متعلق اگر سوالات ہوں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، ہم کو، آپ کو، سب کو فائدہ ہوگا، تاکہ اس موضوع سے متعلق کچھ اور معلومات میں اضافہ ہو جائے گا. جیسے ابھی ہمارے ایک بھائی یا بہن نے سوال کیا، یہ اچھا سوال تھا. اس طرح کے سوالات اگر ہوں موضوع کے متعلق تو بہت بہتر ہے. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.